خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جناب علامہ شجاع الدین شیخ صاحب قبلہ، مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، جناب مفتی سہیل امجدی صاحب اور مفتی عامر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے سوالات ہر طرح سے بھیجے ہوئے، پہلے میں یہ ایک دو سوالات ویسے ہی کر لیتا ہوں۔ مفتی سہیل صاحب، کیا روزے کی حالت میں مکڑیاں اور کیڑے مار سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اس طرح کی شرائط احرام میں تو پائی جاتی ہیں، روزے میں کوئی ایسا مسئلہ روزے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، خواہ خواہ کیڑے مکوڑے اور مکڑیاں خواہ خواہ نہیں مارنی چاہیے، اگر وہ اذیت دے رہی ہیں تو مار دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اور اچھا ویسے چھپکلی کے حوالے سے کوئی ایکسیپشن ہے اس میں؟ چھپکلی کو بھی مارا جا سکتا ہے، بلکہ حدیث پاک کے اگر ریفرنس سے آپ دیکھیں تو چھپکلی کو مارنا باعث ثواب ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال انہوں نے کیا کہ کھانے کی خوشبو سے اگر بھوک لگ جائے تو کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ کھانے کی خوشبو سے اگر بھوک لگ جائے اور آپ اسے برداشت کر لیں اور صبر اختیار کریں تو انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا۔ اچھا، ہاں، یہ نہیں کہ جہاں کھانا پک رہا ہے اور وہاں بار بار جائیں اور خوشبو لیں، ایسا نہیں ہے۔ خوشبو آئی، بھوک لگ رہی ہے، صبر کریں، اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا اور جب فرمائے منہ میں گا۔ پانی آ جاتا ہے کھانے دے کے اس سے تو کوئی روزہ مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ کھانے نہیں۔ نہیں۔ یہ کس نے پوچھا ہے؟ ہاں، یہ تو میں اپنا مسئلہ پوچھا تھا، یہاں کھڑے رہ کر اکثر یہ صورتحال ہوتی ہے نا، میں اگر لگے ہاتھوں میں اپنے بھی ذرا ایک دو سے اسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے جاننے والے نے پوچھا ہے، میں کہ یہ تو لیکن یہ ایک سوال آیا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ سلام، I lost my mother and sister in 1 month and I'm going through a very tough phase. I need سکون. I feel I am drowning. کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق ہے اور ہماری کمزوریوں سے بھی واقف ہے، اور اس نے اسی اعتبار سے ہمیں رہنمائی اور تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ ابھی صبر کا ذکر مفتی صاحب ایک انداز سے فرما رہے تھے، یہ دوسرا پہلو ہے صبر کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بھی ارشاد فرمایا سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اس کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دے گا۔ سکون کی بات کی تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں ذکر آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ہمارے لیے بہترین رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے۔ قرآن حکیم ذکر فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور تینوں کا انتقال چھوٹی عمر میں ہو گیا۔ جناب ابراہیم دنیا سے تشریف لے جا رہے تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، بیٹا تمہاری جدائی پر ہمیں افسوس ہے، مگر زبان پر وہی کچھ ہوگا جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد آ جائے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب مصائب تمہیں پریشان کریں تو میرے ابا جان کو یاد کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مصائب تو کچھ اور بھی ہیں، لیکن ان مصائب اور حالات میں بھی اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات طیبہ کو سامنے رکھیں تو صبر آئے گا انشاءاللہ، اور اس صبر کا جو اجر ہے وہ اتنا عظیم ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات جو گزشتہ دنوں ہم بات کر چکے ہیں کہ جانے والوں سے ہمارا تعلق ختم نہیں ہوتا، اب دعا ہے، استغفار ہے، خیر کے اعمال کر کے ان کے لیے دعا کرنا ہے، اس سے ہمیں بھی انشاءاللہ سکون ملے گا اور جانے والوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ۔ جناب مفتی عامر صاحب سوال سنیے گا، جی سنائیے۔ السلام علیکم وسیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اور میرا علماء کرام سے سوال ہے کہ جب انسان بعض اوقات اتنے زیادہ ڈپریشن میں ہو جاتا ہے، اتنے زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے کہ وہ بہت سارا مطلب کہ بہت ساری شکایتیں کرنے لگتا ہے اللہ سے، تو بہت ساری باتیں اس کے منہ سے ناشکری والی نکل جاتی ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی مفتی عامر صاحب۔ ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں، یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے بھی شکوہ کرنے لگتا ہے، بہت سارے ناشکری کے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں آؤٹ آف فرسٹریشن، کیا کریں اس میں؟ دیکھیں وسیم بھائی، اگر کوئی بہت زیادہ دکھ اور صدمے سے دوچار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت بھی عطا فرمائے، لیکن یہ کہ یہ پرمیشن اسلام میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی صدمے یا مصائب سے دوچار ہونے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرو یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کرو. دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے نام عطا کیے ہیں، ان ناموں کو آپ پڑھیں کہ اللہ کی عظمت اور شان کیا ہے. آپ کو دیگر مذاہب میں یہ نظر آئے گا کہ وہ اپنے معبود کو بڑا مطلب برا بھلا کہتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، کس طرح روک ٹوک کرتے ہیں. بلکہ عہد رسالت کے کئی واقعات ایسے موجود ہیں. ایک شخص تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے باپ کو کسی نے مار دیا، اس نے اپنے بت سے جا کے فال نکالا کہ میں اس سے انتقام لوں کہ نہیں، تو فال نکلا کہ نہیں. تو اس نے چپل اٹھا کے ماری اور کہنے لگا کہ اگر تیرا باپ مر جاتا تو انتقام نہیں لیتا. تو دیکھیں یہ حضور نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، معبود کا مقام کیا ہوتا ہے، رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، درجہ کیا ہوتا ہے. جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر چکے ہوتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوگی. اور جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائے گا تو اس کو کمپنسیٹ کرے گا، اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، رکنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پہ، اس عمل پہ، اس حکمت پر، اس کام پر راضی رہنا ہے کہ بس مولا تو اگر اس پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، آخری بات اس سوال سے ریلیٹ، کہ آدمی صدمے سے اتنا چور ہو جائے کہ اس کو ہوش نہ رہے، تو وہ استثناء ہے کہ ادھر پکڑ نہیں ہوگی. لیکن ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچی تو وہ شروع ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے. صحیح، ٹھیک ہے. پہلے تو رضا داؤدانی صاحب جو مسائل فقہی حوالے سے بتا اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ نہیں، بنیادی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مفتی صاحب نے جواب دیا تھا اسی کو میں سیکنڈ کروں گا. بلکہ اگر آپ غور فرمائیں تو ابھی جو مفتی عامر صاحب نے ارشاد فرمایا اور جو ہمارے شیخ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے. ان القلب لیحزن وان العین لتدمع، حضرت ابراہیم فرزند کے وفات کے موقع پر دفناتے ہوئے کہ قلب غمگین ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، ولیکن لا نقول الا ما یرضی، ہماری زبان پر وہی جملہ آتا ہے جو رضائے پروردگار کے بالکل مطابق ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، اس سال کو پیغمبر اکرم نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال. مگر اس کے باوجود بھی پیغمبر اکرم کی زبان پر کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو یا توحید کے منافی ہو، کچھ بھی نہیں. محسنوں کو یاد کیا جائے گا، ان کی خدمات کو یاد کیا جائے گا، ان کے لیے دعائیں کی جائیں گی. یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کو یاد کیا ہے، ان کے احسانات کو یاد کیا ہے. مگر اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں رضن برضائی و تسلیما لامرہ. جی فرمایا. مجھے خیال آیا کہ آج شب جمعہ ہے اور جمعے کی شب اور جمعے کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی، اور اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا جو قصہ ہے، کشتی کا ایک حصہ توڑ دیا گیا، بچہ قتل ہو گیا، بغیر اجرت دیوار کو درست کر دیا گیا، ظاہر کچھ تھا حقیقت کچھ اور تھی. تو اگر وہ سورہ کہف کی تلاوت اور ان واقعات پر بھی توجہ ہو تو بدلتے حالات میں صبر بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بندہ راضی بھی رہے گا. یہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پر بھی ہماری توجہ رہے. آپ کہہ رہے پھر میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا. میں اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ جس طرح علامہ داؤدانی صاحب نے فرمایا، حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے بتائے جانے سے علم تھا کہ امام حسین اور ان کے رفقائے کار پر کتنی مصیبتیں آئیں گی. آپ نے یہ نہیں فرمایا مولا میرے حسین کو اس مصیبت سے بچا لے، بلکہ صبر کے لیے تیار فرمایا. اچھا بعض اوقات یہ شکوہ شکایتیں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ یار میں ہی ملا تھا، ہاں اچھا یہ چیزیں بعض اوقات اتنا آگے بڑھ جاتی ہیں، اتنا کہنا بھی گناہ ہے، اتنی آگے بڑھ جاتی ہیں کہ وہ کفر صادر ہو جاتا ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ. آپ ذرا سنیے گا اگلا سوال. جی سنائیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں غرارے کیے جا سکتے ہیں اور سٹیم لی جا سکتی ہے اگر مجبوری ہو؟ غرارے اور سٹیم کیے جاتے ہیں روزے کی حالت میں؟ غرارے اور سٹیم، غرارے پر بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں تو بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں حلق سے نیچے پانی نہ جائے. بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال اگر پرسنلی کوئی کانفیڈنٹ ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. اگر نیچے نہیں جاتا حلق سے تو ٹھیک ہے، روزہ رہ جائے گا، ورنہ روزے کا فاتحہ ہو جائے گا. اور جہاں تک اسٹیم کا معاملہ ہے وہ بھی چونکہ سانس کی نالی سے جاتی ہے، تو اگر اس میں بھی یہ جیسے ڈاکٹر حضرات سے ہم نے پوچھا تھا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ حلق سے اس کا تعلق نہیں بنتا. تو اگر حلق سے اس کا تعلق نہیں بنتا، حلق سے نیچے نہیں جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اوکے. ایک اور سوال ذرا سنا دیجیے گا پھر آپ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمد رضا لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ تہجد میں ہم کم سے کم کتنی اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے آپ بتائیے پھر تہجد میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت؟ تہجد کی کل رکعتیں 11 ہیں. ان 11 رکعتوں میں آخری رکعت ہے جو تنہا پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز وتر کہتے ہیں. ٹھیک. اگر فقط نماز وتر بھی پڑھی جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. رائٹ. ثواب تو اس کو ملے گا، بلکہ علماء بہت تاکید کرتے ہیں کہ اگر نماز شب کے اندر انسان کچھ نہ پڑھ سکے، ایک رکعت نماز وتر ہی پڑھ سکے، تو اٹس اے ویری گڈ اسٹارٹ. رائٹ. کہ آج اگر وہ ایک رکعت پڑھے گا تو کل 3 رکعت پر جائے گا، پھر اس کے بعد 2 رکعتوں کا اضافہ کرتے ہوئے خدا توفیق دے تو اسے انشاءاللہ 11 رکعتوں کی بھی توفیق حاصل ہو جائے گی. ایک بہت پیارا جملہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ ایران کے بہت بڑے عالم تھے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی، انہوں نے بہت پیارا جملہ ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، اگر دنیا میں خواہی، کسی نے پوچھا کہ دنیا کی کوئی حاجت ہو تو میں کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اگر دنیا میں خواہی نماز شب بخون، اگر دنیا چاہیے نماز شب پڑھ. تو کسی نے پوچھا اگر آخرت چاہیے تو کہا اگر آخرت میں خواہی نماز شب بخون، اگر آخرت چاہیے نماز شب پڑھ. دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. نماز تہجد میں پروردگار سے اپنا رابطہ مضبوط کر. کیا کہنا ہے نماز تہجد کے عنوان سے فرمائیں گے؟ یہ کروں کہ جو اسٹیم لی جاتی ہے نا، اس میں اگر کوئی بام وغیرہ یا دوائی ڈالی ہے تو احناف کے نزدیک منع ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ تہجد حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے. صحیح. اچھا آپ دیکھیں قرآن کریم میں ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، تہجد کا ذکر ہے. اچھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان کریمی دیکھیں کہ امت پر سنت ہے لیکن آقا علیہ السلام پر فرض تھی. جی اچھا اس کی کم سے کم رکعتیں 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں. اچھا 8 رکعتوں سے زیادہ بھی کوئی پڑھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن منیمم بھی پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. اور ایک بات یہ عرض کروں گا کہ رمضان میں یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ سحری کے لیے تو اٹھنا ہے، کھانے کے لیے آپ اٹھ جاتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے، تو نماز عشاء پڑھ چکے ہیں، تراویح پڑھ چکے ہیں، تو اٹھ کر 2 رکعت نوافل پڑھ لیں تہجد کے لیے. اور اس کے بعد جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے نا انشاءاللہ وہ دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو کم از کم 8 رکعت آپ جی نہیں، کم از کم 2 ہیں، کم از کم 2، زیادہ میکسیمم 8 ہیں، اور 8 سے زیادہ بھی کوئی پڑھے تو کوئی حرج نہیں. کیا کہنا ہے؟ ٹھیک. ایک سوال جی مفتی عامر صاحب سوال سنیے گا پلیز. جی جی. میں کراچی سے مسز حنیف بات کر رہی ہوں. بغیر دوپٹہ سر پہ لیے وضو ہو سکتا ہے لیڈیز کا؟ مطلب اگر ہم دوپٹہ ہمارے پاس نہ ہو اور ہم وضو کر لیں تو کیا وضو ہو جائے گا؟ بغیر دوپٹے کے وضو ہو جائے گا. میں یہ سوچتا ہوں کہ دوپٹہ رکھ کے وضو کیسے ہوگا؟ واہ 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 واہ، کیا کہنا. مطلب وضو میں مسح کرنا ہوتا ہے تو دوپٹہ تو ہٹے گا. بس یہ خیال کریں کہ خواتین جب وضو کرتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے، ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ کوئی نامحرم کے درمیان تو نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے بغیر دوپٹے کے ہی ہوتا ہے وضو. ہاں میری بہن کے سوال میں اگر یہ چیز پنہا ہے کہ مسے کے وقت ہی ہم دوپٹہ ہٹائیں، اس سے پہلے ہٹائیں کہ نہ ہٹائیں، تو اس سے پہلے بھی اگر ہٹا دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو ہو جائے گا. اسی سے ریلیٹڈ مختصر بتا دیجئے کہ کافی جگہوں پر تو آفیسز وغیرہ میں خواتین کا الگ انتظام ہوتا ہے نماز پڑھنے کا. میں کہہ رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، اگر کہیں ایسا معاملہ ہے کہ جہاں ایسی جگہ پر خواتین نماز پڑھنے میں مجبور ہیں جہاں سے نامحرم مرد بھی گزر رہے ہیں، گزر بسر ہو رہی ہے، تو اس سے نماز پہ فرق پڑے گا؟ نہیں، گزر رہے ہیں تو نہیں فرق پڑے گا، لیکن اگر نامحرم مرد سامنے بیٹھے ہیں تو کراہت پیدا ہوتی ہے. لیکن ایسے موقع پہ ان لوگوں کو کہ جو گزرنے والے ہیں انہیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے. صحیح. اس حوالے سے اختلاف ٹھیک. میں تو آپ اگلا سوال کا جواب دے دیجیے. سنائیے گا جی. السلام علیکم وسیم بھائی. وسیم بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے رمضان کے حوالے سے کہ جس طرح میں شوگر پیشنٹ ہوں اور انسولین لگاتی ہوں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ انسولین لگائیں، لیکن افطار کے ٹائم پھر میں کیا کروں؟ آدھا گھنٹہ پہلے لگا سکتی ہوں یا پہلے اذان کا انتظار کروں انسولین لگاؤں اس کے بعد میں روزہ افطار کروں؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت سوال؟ ہاں نہیں سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے جی بتائیے. نہ انجیکشن سے، انسولین سے، جو بھی میڈیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں. رائٹ. آدھا گھنٹہ پہلے لگائیے، 2 گھنٹے پہلے لگائیے، 6 گھنٹے پہلے لگائیے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن احناف میں کوئی مسئلہ مختلف ہے؟ انسولین یا انجیکشن وغیرہ نہیں لگا سکتے، الاؤڈ نہیں ہے. نہیں. تو کچھ علماء نے یہ رائے دی ہے کہ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میرا فتویٰ یہ کہ احتیاط کریں، نہ لگائیں. ٹھیک. اچھا اگر یہ تو اسپیسیفک سچویشن بتا رہے ہیں، مثلا اگر کسی مریض کی صورت ایسی ہے کہ اس کو لگانا ضروری ہے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کھانا کھانے سے 30 منٹ پہلے لگائیں، تو کہہ رہی ہے میں سحری سے 30 منٹ پہلے تو لگا لوں گی.
اب افطار پہ کھانا کھانا ہے تو میں افطار سے 30 منٹ پہلے اس پرٹیکولر کیس میں اگر ایمرجنسی ہو تو لگا سکتے ہیں یا نہیں آپ کا خیال ہے؟ ایمرجنسی کی صورت میں اگر لگانا ہے تو اس میں پھر روزہ فاسد ہو جائے گا، بعد میں روزے کی قضا کرنی ہوگی. ہاں میں ایک صورت یہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کو افطار کرنی ہے نا تو افطار میں آپ کھجور اور پانی جو ہے پانی پی لیں، کھجور کھا لیں، ہیوی نہ کھائیں. ہاں انسولین لگا کے اس کے بعد کھانا اس کے آدھے گھنٹے بعد. شجاع صاحب جاتے جاتے پھر انشاءاللہ ہماری دسترخوان میں دو علماء سے بات چیت ہوگی انشاءاللہ، لیکن آپ ظاہر ہے اس نشست کا حصہ نہیں ہوتے، تو مختصر الفاظ آج ماہ رمضان کے عشرہ رحمت کی آخری سحری آپ فرما دیں. مفتی صاحب تہجد کا ذکر فرما رہے تھے تو 3 باتیں مختصر دل میں آ رہی تھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتہجد بھی، یہ تہجد کا جو اہتمام ہے یہ قرآن حکیم کے ساتھ، تو اس میں ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کرنا، کم از کم کی تعداد بھی آ گئی، 2 رکعت زیادہ کی بھی آ گئی، بے شک 2 ادا کریں. اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کو وہ نوافل پسند ہے جن میں قیام طویل ہو، اور جتنا زیادہ قرآن حفظ کریں گے اتنا زیادہ اللہ سے کلام کر سکیں گے. اور یہ آخری وقت جو ہے سحری کا وقت جسے ہم کہتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے. وہ مانگنے کی بات آئی، عام طور پر ہم کہتے ہیں اللہ قبول فرما لے، اس وقت اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگ لے. ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، دعا کرنے والا، حاجت پوری کروانے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں. تو خدا را اس وقت کا ہم بھرپور استعمال کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ یہ پہلا عشرہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ، رحمت بھرا عشرہ. اس وقت بھی ہم دعا کریں اللہ ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو، پوری امت کو رحمت عطا فرمائے. اور جو بقیہ ایام اور آتے ہیں ان کا اہتمام کریں کہ بھرپور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش. الہ آمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت نوازش. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.